صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے جنرل صاحب ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور ایس آئی ایف سی کے کردار کی، تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں، اے ڈبلیو ٹی ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری سیمرن، عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی آمدنی کتنا ہے، ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں، ان کی آمدنی ہے، اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے جوانان ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں۔ ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے، اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان۔ یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں، جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز، اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے۔ دیٹ از دی اونلی ڈفرنس۔ نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے۔ سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے، اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے۔ یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو ذیلی ادارے ہیں پاک فوج کے، انہوں نے 260 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے۔ تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے۔ یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا، اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرایا۔ ڈی ایچ ایز ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے، انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے۔ این ایل سی نے قریباً 3.5 ارب، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب، اور کل ملا کے 260 باقی چیز کو شامل کر کے، اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے کا۔ یہ ہے فیکٹ۔ فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں، جو ویلفیئر آف دی جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے، وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے۔ ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0، 1 روپیہ بھی نہیں۔ تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں، سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا۔ لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ، جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو، اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے، چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ سی ایم ایچز ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں، چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں، شمالی علاقہ جات میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، کے پی کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے کیا، یہ فوج تو ویٹرنری کیمپس بھی لگاتی ہے۔ کیا آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، ان کے بچوں کو، جو آپ کے جوانان اور افسران ہیں، ان کی جو فلاح و بہبود پہ جو پیسہ لگتا ہے، جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اگر یہ ادارے نہ کریں تو وہ ریاست پاکستان کی، آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کسی بھی
ترقی یافتہ مہذب ملک کے لیے. وہ جو NLC جو انٹر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے, آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھلے, جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو FW اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں, جو IT کے اندر, جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی قیمت. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں, لیٹ سی ہو ورکس ان دم, اس میں کثیر تعداد, لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارم آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینز کی ہے, اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ JCOs ہیں, سردار صاحبان, سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں, تو وہ انہی DHS میں رہنا پسند بھی کریں گے, انہی CMHS میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے, کیونکہ کوالٹی لیونگ, کوالٹی میڈیکل سروسز ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. جی, رن آؤٹ آف کارڈز جتنے آپ کوشچنس کر رہے ہیں. لیکن رحمان ایئر وے TV سے. سر سوال میرا بیسکلی SIFC سے متعلقہ ہے. 1 سال ہو گیا یہ پلیٹ فارم بنے ہوئے, بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں, بہت سارے پلیٹ فارم پہ وزٹس بھی آئے ہیں, لیکن کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے. اور ایک تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ فوج شاید معیشت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا عمل دخل بڑھانا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیں, یہ جو SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو ہیں, اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے, ایز پر دی منشا جو ہے حکومت کی منشا کے مطابق. اور وہ اس لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو, انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں, ان کو اگر اف دے کین بی یوزڈ کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے, تو اس منشا کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹو رول ہے, کوآرڈینیٹڈ رول ہے. اور جو آپ نے بات کی, ہمارا جو مقصد ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو اتھارٹیز ہیں جو کہ ان معاملات سے ڈیل کرتی ہیں, ان کی مدد کرنا ہے, نہ کہ ان کی جگہ لینا. ہمارا ایبسلیوٹلی کوئی ایسا نہ رول ہے نہ انٹرسٹ ہے کہ ہم کسی محکمے کی یا کسی کی جگہ لیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ دوبارہ میں یہ پوچھوں گا, کیا جس طرح لاسٹ ٹائم وہ میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں کہا کہ کیا یہ یونیک ہے؟ نو, اٹ از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. دنیا بھر میں حکومتیں جہاں ضرورت پڑتی ہے, جہاں سمجھتی ہیں, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اپنی افواج کی اگر کوئی کمپیٹنسیز ہیں جو اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, انہیں استعمال کرتی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کئی حکومتوں نے فوج کو مختلف معاشی پروجیکٹس میں جو کہ عوام کی معیشت کو اور عوام کی جنرل ویل بینگ کو اور پراسپیرٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتی رہی ہیں. دوبارہ فرق یہی ہے کہ وی لیو ان سچ اے ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ جہاں پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی بات چیت کی جاتی ہے کہ جیسے فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, اپنی گورننس میں رول بڑھانا چاہتی ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. ہمیں تو اس سے چاہیے کہ جس طرح کی ہماری معیشت ہے کہ اس طرح کی لاحاصل بحث میں پڑھنے کی بجائے مل جل کر آگے بڑھیں. دیکھیں, اگر ایک ادارہ ہے, سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اگر ایک ادارہ ہے, اس کے پاس پاک فوج ہے اور پاک فوج کے پاس کوئی اس طرح کی صلاحیت, قابلیت اور اہلیت ہے
جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آج پاکستان کی اس اکانومی اور حکومت چاہتی ہے, تو وائی آرمی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. عام فہم زبان میں اگر میں کہوں تو یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہو تو آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں وہ ضرور کہے گا جس نے آگ لگائی ہے, اس کو یہ پرابلم ضرور ہوگا, وہ کہے گا ہاں تم کیوں آئے ہو آگ بجھانے کے لیے, میں نے تو آگ لگائی تھی. تو اس وقت جو سوال ہے وہ ہم تم کا نہیں ہے, اس کا سوال پاکستان کا ہے. ہم سب جو فوجی ہیں, یونیفارم جنہوں نے پہنا ہوا ہے, ہم فوجی ہونے سے پہلے پاکستان کے شہری بھی ہیں. تو دیٹس آر رول ان دی SIFC. جنرل صاحب, خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب تھوڑا سا کویشچن ہٹ کے ہے موضوع سے. کور کمانڈر منگلا تھے ایمن بلال صاحب, جنرل ایمن بلال صاحب, ان کی برطرفی ہوئی, ان کو استعفیٰ دیا گیا, مجبور کیا گیا, اور ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا تھا کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. کیا آپ بتانا وضاحت کریں گے اس بارے میں کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کو برطرف کیا گیا, کیا ہوا, یہ اس کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں, پاک فوج میں خود احتسابی کا ایک سخت, کڑا مگر شفاف عمل ہے, ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے.